فار گاڈ سیک ڈیڈ، شہر کے رئیس خاندان مجھے داماد بنانا چاہتے ہیں اور میں اس بیوہ سے شادی کر لوں۔ حیدر زمان کے جبڑے غصے سے تنے ہوئے تھے، مگر کسی نے اس کے انکار کی پرواہ نہیں کی کیونکہ آئمہ کے نام کے مربع زمین تھی۔ تم میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو خلا کا کیس دائر کر دو۔ میں زمان انڈسٹریز کا چیئرمین ہوں، کوئی کباڑیا نہیں جو کہ استعمال شدہ چیز کو ہاتھ لگاؤں۔ حیدر کا لہجہ تلخ ہوا۔ شکل سے تو کباڑیا ہی لگتے ہو، پتہ نہیں انکل نے اتنا بڑا بزنس تم جیسے نالائق آدمی کے حوالے کیسے کر دیا۔ اس کے دو بدو جواب پر حیدر کا خون کھول گیا۔ لگتا ہے تم اپنی اوقات بھول گئی ہو۔ وہ شدت سے اس کی گہرائیوں میں اترا، مگر اگلے ہی لمحے اسے دھچکا لگا کیونکہ حیدر زمان کے جبڑے غصے سے تنے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں ایسی سختی تھی جیسے سامنے موجود ہر شخص نے لڑنے کے لیے تیار ہو، مگر اس کے انکار کی کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آئمہ کے نام کئی مربع زمین تھی۔ خاندان کے بڑے اس رشتے کو ہر حال میں قائم رکھنا چاہتے تھے۔ حیدر زمان شہر کا ایک کامیاب کاروباری شخص تھا، زمان انڈسٹریز کا چیئرمین تھا اور اپنے فیصلوں میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا تھا، مگر اس دن اس کی اپنی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ فار گاڈ سیک ڈیڈ، شہر کے رئیس خاندان مجھے داماد بنانا چاہتے اور میں اس بیوہ سے شادی کر لوں۔ اس نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا تھا، بحث کی، غصہ کیا، یہاں تک کہ اپنے والد کے سامنے بھی کہہ دیا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا، مگر گھر والوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ چند ہی دنوں میں سب کچھ اتنی تیزی سے بدل گیا کہ حیدر زمان کو سنبھالنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شادی ہو گئی۔ اس کے والد صاحب نے سیدھا کہہ دیا کہ اگر تم نے یہ نکاح نہیں کیا تو تمہیں جائیداد سے نکال دوں گا۔ وہ حیران رہ گئے اور ان کو بھی عجیب لگا یہ سب کہتے ہوئے۔ ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا لیکن اب تو بات کر چکے تھے۔ اس کے بعد حیدر بالکل چپ ہو گیا، ایسا لگا جیسے دل ہی دل میں کوئی منصوبہ بنا لیا ہو۔ نکاح کے وقت اس کے چہرے پر خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آئمہ بھی خاموش بیٹھی رہی، مگر اس کی خاموشی میں گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ عجیب اطمینان سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے اسے پہلے ہی معلوم ہو کہ حیدر زمان کا غصہ کتنا بھی شدید ہو وہ اسے اپنی مرضی سے نہیں توڑ سکتا۔ رات کو جب حیدر کمرے میں داخل ہوا تو آئمہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ حیدر نے دروازہ بند کیا اور چند لمحے اسے دیکھا، پھر بیزاری سے ایک طرف صوفے پر جا بیٹھا۔ ایسے دلہن بن کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھو، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارا گھونگھٹ اٹھانے کا۔ آئمہ نے آہستہ سے گھونگھٹ پیچھے کیا اور حیدر کو دیکھا۔ گھونگھٹ اٹھانے کے بعد جو کام کرنا ہوتا ہے لگتا ہے آپ میں وہ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کوئی میرا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے اتنا بے قرار ہو، لیکن آپ تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آپ کو اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حیدر دل ہی دل میں حیران رہ گیا تھا کہ یہ لڑکی تو کفن پھاڑ کر بولی تھی۔ حیدر نے طنزیہ ہنسی ہنسی، تم میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو خلا کا کیس دائر کر دو۔ میں حیدر زمان ہوں، زمان انڈسٹریز کا چیئرمین، کوئی کباڑیا نہیں ہوں جو کسی کی استعمال شدہ چیز کو ہاتھ لگاؤں۔ آئمہ نے ایک لمحے کے لیے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر بہت اطمینان سے بولی، شکل سے تو کباڑیا ہی لگتے ہو، پتہ نہیں انکل نے اتنا بڑا بزنس تم جیسے نالائق آدمی کے حوالے کیسے کر دیا۔ حیدر کے چہرے پر غصہ پھیل گیا۔ لگتا ہے تم اپنی اوقات بھول گئی ہو۔ آئمہ نے فوراً جواب دیا، نہیں، اپنی اوقات مجھے اچھی طرح یاد ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی اوقات سے کچھ زیادہ ہی واقف ہیں۔ ہر دوسرے جملے میں حیدر زمان، زمان انڈسٹریز چیئرمین جیسے نام کے ساتھ کمپنی بھی مفت میں پیدا ہوئی تھی۔ حیدر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ بالکل ہے، ایک ایسے آدمی سے جو اپنی شادی کی پہلی رات بھی اپنا تعارف کمپنی کے عہدے سے کروا رہا ہے۔ حیدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آئمہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آ گئی۔ ویسے ایک بات بتاؤں، کیا آپ کے نام کے ساتھ چیئرمین اچھا لگتا ہے؟ شوہر کا عہدہ ابھی آپ پر جچ نہیں رہا۔ حیدر کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور غصے میں اسے قابو کرنے کی کوشش کی، مگر آئمہ نے فوراً اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا۔ جا پرے ہو۔ حیدر چند قدم پیچھے ہوا اور اسے گھورتا رہ گیا۔ آئمہ نے پنجابی میں جو بولا تھا اس کو سمجھ نہیں آئی تو، لیکن دھکا دینا تو سمجھ آ گیا تھا۔ آئمہ بھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ میرے قریب آنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں خاموش ضرور رہ سکتی ہوں مگر کمزور نہیں ہوں۔ حیدر نے غصے سے ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ تو مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ نہیں، میں آپ کو حقیقت سمجھا رہی ہوں۔ چیلنج ہوتا تو
ابھی تک آپ فرش پر بیٹھے ہوتے۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں ذرا سا بھی خوف نہیں ہے مجھ سے؟ خوف تو مجھے تب لگے گا جب آپ کو عقل والی کوئی بات کریں گے، ابھی تو آپ صرف غصہ کر رہے ہیں۔ حیدر نے طنزیہ انداز میں کہا، میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم خود ہی مجھ سے آزادی مانگو گی۔ آئمہ نے فوراً جواب دیا، اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی شکل صبح آئینے میں دیکھ لیا کریں، شاید خود ہی مجھ سے آزادی مانگنے لگیں۔ حیدر نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا، میرے ماں باپ کی بھی بات رہ جائے گی اور میں اس کہانی کا ویلن بھی نہیں بنوں گا۔ آئمہ نے فوراً کہا، آپ اس کہانی کے ہیرو بھی نہیں ہیں۔ حیدر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، تو پھر ہیرو کون ہے؟ آئمہ نے بڑی سنجیدگی سے اپنے گرد و پیش دیکھا، پھر اپنے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ ظاہر ہے میں۔ حیدر چند لمحے خاموش رہا، پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہیرو؟ جی ہاں، کم از کم آپ سے تو بہتر ہوں۔ تمہیں معلوم ہے ہیرو ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ آپ ہیرو نہیں ہیں۔ حیدر نے اسے گھورا، تمہاری زبان بہت چلتی ہے اور آپ کے کان بہت برداشت کرتے ہیں۔ میں تمہیں برداشت نہیں کروں گا، کوشش کر لیجئے، شادی ہو چکی ہے۔ حیدر نے غصے سے سانس خارج کی۔ تم خلا کا کیس کیوں نہیں دائر کر دیتی؟ آئمہ نے مسکرا کر جواب دیا، خلا کا کیس تو میں آپ پر نہیں کروں گی، کیونکہ میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا، تو پھر آئمہ نے بڑے اطمینان سے کہا، آپ کے سینے پر مونگ ڈلوں گی۔ حیدر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ تم واقعی ناقابل برداشت ہو، اور آپ واقعی بہت قابل برداشت بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے ہار جاؤں گا؟ نہیں، مجھے یقین ہے، اتنا یقین آپ کی گفتگو سن کر تو اور بھی بڑھ گیا ہے۔ حیدر کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ آئمہ بھی دوسری طرف جا کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر دونوں کے چہروں پر غصے کے باوجود عجیب سی کشمکش تھی۔ یہ شادی دونوں نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، مگر پہلی ہی رات ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ رشتہ خاموشی میں نہیں گزرنے والا، کیونکہ حیدر کے پاس دولت تھی، اختیار تھا، غرور تھا، اور آئمہ کے پاس زبان تھی، اور وہ زبان کسی زمان انڈسٹری سے کم طاقتور نہیں تھی۔ حیدر نے غصے سے بستر کی طرف دیکھا، پھر آئمہ کو مخاطب کیا، میں اپنے بستر پر سوؤں گا، خبردار جو تم نے کہا کہ جا کر صوفے پر سو جاؤ۔ آئمہ نے فوراً آنکھیں گھما کر اسے کہا، ارے واہ، آپ کو اپنی اوقات پہلے سے ہی پتہ ہے، لیکن مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں بھی بستر پر ہی سوؤں گی۔ حیرت نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، ہاں تو تمہیں کیوں ڈر ہوگا، تم کون سا 0 میٹر ہو؟ یہ جملہ کہتے ہوئے حیدر نے جان بوجھ کر ایک بار پھر اس کی ماضی کی طرف اشارہ کر دیا۔ آئمہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی اتر آئی، اس کی آنکھوں میں پہلے والی شوخی مدھم ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، چلو ہمارے 0 میٹر نہ ہونے کا پتہ تو چلتا ہے، آپ لوگوں کا تو وہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ حیدر چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ آئمہ نے اس کے جملے کو کس طرف موڑ دیا تھا۔ آئمہ نے مزید کوئی وضاحت نہیں کی، وہ آرام سے بستر پر لیٹی اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ حیدر بھی دوسری طرف لیٹ گیا، دونوں کے درمیان بستر پر خاصی جگہ خالی تھی، اتنی کہ دونوں آرام سے اپنے اپنے حصے میں سو سکتے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ دونوں نے خاموش رہنے کی قسم نہیں کھائی تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آئمہ نے اچانک اونچی آواز میں کہا، اللہ کرے اس آدمی کو خراٹے لینے کی عادت نہ ہو۔ حیدر نے فوراً آنکھیں کھول دیں، میں کوئی گاؤں کا موٹا آدمی نہیں ہوں کہ خراٹے لوں گا۔ آئمہ نے دوسری طرف منہ کیا اور جواب دیا، اگر آپ گاؤں کے موٹے آدمی ہوتے تو شاید آپ مجھے اچھے بھی لگ جاتے۔ حیدر ایک دم خاموش ہو گیا، اس نے کئی لمحے چھت کو دیکھا، اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیسی بات تھی اور اس کا جواب کیا دیا جائے۔ آئمہ بھی دوسری طرف منہ کیے لیٹی رہی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان تھی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار اس نے حیدر کو واقعی لاجواب کر دیا۔ حیدر نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لڑکی آخر کس مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ وہ اسے غصہ دلانے کی کوشش کرتا تھا اور وہ ہر مرتبہ اس کے جملے کو الٹا اسی پر پھینک دیتی تھی۔ دونوں کے درمیان پھر خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی سکون کی نہیں تھی، یہ دو ایسے لوگوں کے درمیان خاموشی تھی جو پہلی ہی رات ایک دوسرے کو اپنا حریف سمجھ بیٹھے تھے۔ حیدر کے ذہن میں ایک ہی منصوبہ تھا،
وہ چاہتا تھا کہ آئمہ خود اس سے طلاق لے کر چلی جائے تاکہ ساری عمر اس کے خاندان پر یہ بات نہ آئے کہ اس نے ایک بیوہ سے شادی کیا اور پھر خود اسے طلاق دی تھی۔ وہ اپنے والدین کے سامنے بھی بری طرح کٹہرے میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دوسری طرف آئمہ کے دل میں بھی اپنی ایک ضد تھی۔ وہ نہ حیدر کے خلاف خلا کا مقدمہ کرنا چاہتی تھی اور نہ خود طلاق لے کر اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حیدر خود اسے آزاد کرے تاکہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بیوہ ہونے کے باوجود اسے دوبارہ شادی کا موقع ملا مگر اس نے اس سے خود کھلا لے لی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک ہی مقصد کے لیے لڑ رہے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ دونوں کو لگتا تھا کہ دوسرا ان کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ ان کی ازدواجی زندگی کی ابتدا کسی خوشگوار داستان کی وجہ نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی نہیں بلکہ ایک جنگ شروع ہوئی ہو، اور اب دونوں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ اس جنگ میں پیچھے ہٹنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صبح ہوتے ہی دونوں کی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ آئمہ سب سے پہلے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ حیدر کو بھی تیار ہو کر دفتر جانا تھا۔ وہ چند منٹ باہر کھڑا انتظار کرتا رہا، پھر دروازے پر دستک دی۔ آئمہ باہر نکلو، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اندر سے بالکل اطمینان سے جواب آیا، میرا کام ختم ہوگا تو میں باہر نکلوں گی۔ حیدر نے غصے سے گھڑی دیکھی، کیوں؟ رات کو تم نے ہاتھی کی ساجی کھائی تھی کیا جو ابھی تک باہر نہیں نکل رہی؟ اتنا وقت کیوں لگاتا ہے؟ اندر سے آئمہ کی ہنسی سنائی دی، آپ کو اتنی جلدی ہے تو دوسرے باتھ روم میں چلے جائیں، اس گھر میں ایک ہی باتھ روم ہے۔ حیدر نے تنگ کیا تو وہ اپنے ہی باتھ روم میں جانا چاہتا تھا۔ تو پھر صبر کریں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ حیدر نے دانت پیس کر دروازے کو دیکھا، تم اندر کر کیا رہی ہو؟ بہت ضروری کام ہے۔ حیدر نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر دوبارہ دستک دی، کیا ضروری کام ہے؟ آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی؟ اندر آئمہ آرام سے فون پر ریلز دیکھ رہی تھی۔ کبھی کوئی مزاحیہ ویڈیو آتی تو وہ اپنا منہ دبا کر ہنستی، کبھی حیدر کی آواز سن کر جان بوجھ کر مزید خاموش ہو جاتی۔ حیدر نے باہر سے کہا، آئمہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں باہر آ جاؤ۔ آپ روز آخری بار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تم ہر بار مجھے مجبور کرتی ہو، پھر آج مجبور ہو جائیں۔ حیدر نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد اندر پانی چلنے کی آواز آئی۔ حیدر نے سمجھا شاید اب وہ باہر آ جائے گی، مگر چند منٹ بعد دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ وقت گزرتا گیا، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، پھر دوسرا گھنٹہ بھی گزر گیا۔ آخرکار دروازہ کھلا اور آئمہ ایسے باہر نکلی جیسے ابھی ابھی دنیا کے سب سے اہم کام سے مکمل کر کے آئی ہو۔ حیدر نے اسے دیکھا اور بغیر ایک لفظ کہے فوراً اندر چلا گیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا، کس قسم کی انسان ہو تم؟ زندگی میں پہلی دفعہ باتھ روم دیکھا ہے کہ دروازہ بند کر کے گھر یا بات کر لیا۔ باہر سے آئمہ کی آواز آئی، شکریہ کہ آپ نے میرے فن کا اعتراف کیا۔ یہ فن نہیں، ظلم ہے۔ آپ بھی کبھی سیکھ لیجئے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں سیکھنا، اسی لیے تو آپ اتنے نالائق ہیں۔ حیدر نے اندر سے جواب دینے کی بجائے نل کھول دیا۔ یہ اب ان دونوں کی روزمرہ زندگی کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر حیدر کو والدین موجود ہوتے تو دونوں نہایت خاموش اور شریف بن کر بیٹھتے۔ چہروں پر ایسی سنجیدگی ہوتی جیسے دنیا میں ان سے زیادہ فرما بردار میاں بیوی کوئی ہے ہی نہیں۔ حیدر کی والدہ آئمہ کے سامنے ناشتہ رکھتی تو وہ فوراً شکریہ ادا کرتی۔ حیدر بھی بڑے سکون سے چائے پیتا، مگر میز کے نیچے ان دونوں کی اپنی الگ جنگ چل رہی ہوتی۔ کبھی آئمہ چپکے سے اپنا پاؤں حیدر کے پاؤں پر رکھ دیتی، حیدر جواب میں ہلکی سی ٹھوکر مار دیتا۔ آئمہ فوراً اسے گھورتی مگر چہرے پر مسکان قائم رکھتی۔ حیدر کی والدہ نے خوش ہو کر پوچھا، کیا بات ہے، آج دونوں بہت خوش لگ رہے ہو؟ آئمہ نے فوراً مسکرا کر کہا، جی امی، ہم بہت خوش ہیں۔ اسی وقت میز کے نیچے آئمہ نے حیدر کے پاؤں پر زور سے ٹھوکر ماری۔ حیدر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تکلیف آئی مگر اس نے فوراً مسکرا کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ جی بہت خوش ہیں۔ آئمہ نے نظریں جھکا کر ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد حیدر نے موقع پا کر اس کے پاؤں کو ہلکی سی ٹھوکر ماری۔ آئمہ نے میز کے نیچے ہی پاؤں پیچھے کر لیا، پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر اپنی اپنی پلیٹ میں مصروف رہے۔ حیدر کی والدہ مسکراتی ہوئی انہیں دیکھتی رہیں۔ تم دونوں کی جوڑی ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہے، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا، جی، مگر میز کے نیچے اگلی ٹھوکر اس وقت لگ چکی تھی۔
ناشتہ ختم ہوا، حیدر دفتر کے لیے نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گہری سانس لی۔ اس کے ذہن میں آئمہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ الجھ رہی تھی، اسے تنگ کر رہی تھی، ہر بات کا جواب دے رہی تھی، اور حیدر بھی جانے کیوں ہر مرتبہ اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا۔ اچانک اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ میں اس لڑکی کی طرف پاگل تھوڑی ہوں، میرا اپنا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی، مگر ذہن میں وہی بات گردش کرتی رہی۔ اگر میں اسی وجہ سے اسے تنگ کرتا رہا تو یہ کبھی میری زندگی سے نہیں جائے گی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ مجھے کچھ اور کرنا ہوگا، ایسا کچھ جس سے یہ خود ہی یہاں سے جانے کا فیصلہ کرے۔ حیدر نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اسے ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ آئمہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا منصوبہ بناتے ہوئے وہ خود اپنی زندگی میں اس کی جگہ مزید پکی کر رہا تھا۔ دفتر پہنچ کر حیدر نے اپنے مینیجر اور بچپن کے دوست احمد کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ احمد صرف اس کا ملازم نہیں تھا بلکہ بچپن سے اس کے ساتھ تھا اور آئمہ کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ آئمہ کا شوہر کچھ عرصہ پہلے دنیا سے جا چکا تھا۔ حیدر نے کرسی سے ٹیک لگائی اور سارا معاملہ اسے بتا دیا۔ احمد نے غور سے سنا، پھر چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، یار، اس کے شوہر کے بارے میں تو ہم نے بھی سنا تھا کہ اس نے باہر کے ملک میں شادی کی ہوئی تھی اور آئمہ سے صرف جائیداد کی وجہ سے شادی کی تھی۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا، اس کے ساتھ اتنا برا ہوا تھا اور پھر بھی اس کی اکڑ نہیں گئی؟ احمد ہنس دیا۔ دیکھو، شادی ہو گئی ہے نا تم دونوں کی، تم اس کو یہ ظاہر کروا دو کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پیر جمانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حیدر کو یہ مشورہ فوراً پسند آ گیا۔ پھر کسی لڑکی کو میرے گھر بھیجو، ایسے وقت میں جب گھر پر ہوں، مگر وہ یہ نہ جان سکے کہ میں سب دیکھ رہا ہوں۔ میں کہیں چھپ جاؤں گا، اگر وہ پوچھے تو لڑکی کو کہنا کہ وہ میری منگیتر ہے یا گرل فرینڈ ہے، پھر دیکھتے ہیں آئمہ کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ احمد نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، کل چھٹی ہے، کل ہی تجربہ کر لیتے ہیں۔ اگلے دن حیدر گھر پر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھا جبکہ آئمہ باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد گیٹ پر موجود چوکیدار نے کسی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ایک انتہائی جدید لباس پہنے ہوئے لڑکی اندر داخل ہوئی اور سیدھی آئمہ کے پاس جا پہنچی۔ اسے جو کچھ کہنا تھا وہ پہلے ہی اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ آئمہ کے سامنے پہنچتے ہی ایک ہی سانس میں بول پڑی، حیدر کہاں ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے، ہماری آج ڈیٹ ہے، ہم نے ڈیٹ پر جانا ہے۔ آئمہ نے چند لمحے اسے دیکھا۔ تم کون ہوتی ہو میرے شوہر کے ساتھ ڈیٹ پر جانے والی؟ لڑکی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیوں؟ گرل فرینڈ ہوں میں حیدر کی، تو میں ہی تو جاؤں گی ڈیٹ پر، اور کیا؟ اوپر بالکنی سے حیدر یہ سارا منظر دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ آئمہ نے اسے میرے شوہر کیوں کہا؟ جس آدمی کو اس نے ابھی تک سکون سے بیٹھنے نہیں دیا تھا، جس کے بارے میں ہر وقت لڑتی رہتی تھی، اب اس کی کسی دوسری عورت کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کی بات سن کر اتنا آگ بگولا کیوں ہو گئی تھی؟ حیدر ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ آئمہ نے اچانک لڑکی کے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اچھا، گرل فرینڈ ہو؟ لڑکی نے اعتماد سے سر ہلایا۔ ہاں۔ آئمہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان آئی۔ تو پھر تمہارا جھاٹا ختم کرتی ہوں۔ لڑکی نے الجھ کر پوچھا، واٹ از جھاٹا؟ یہ کیا بول رہی ہو؟ آئمہ نے اس کے بال پکڑ لیے۔ ابھی بتاتی ہوں جھاٹا کیا ہوتا ہے۔ جھاٹا پنجابی میں بالوں کو ہی کہتے ہیں۔ وہ اس کے 2-3 مرتبہ گھما کر ایک طرف لے گئی۔ چل نکل یہاں سے، دفع ہو، کجی کالی کہیں کی۔ لڑکی چیختی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ اوپر کھڑا حیدر یہ منظر دیکھ کر پہلے تو حیران رہ گیا، پھر نہ جانے کیوں اس کے منہ سے ہنسی نکل گئی۔ اسے آئمہ کی حرکت اتنی اچانک اور غیر متوقع لگی کہ وہ اپنی ہنسی روک ہی نہ سکا۔ آئمہ نے فوراً اوپر بالکنی کی طرف دیکھا۔ حیدر نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو فوراً دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ چند لمحے بعد خود ہی حیران ہو کر سوچنے لگا، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اس لڑکی سے ڈر کر کیوں چھپ رہا ہوں؟ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور اپنے کپڑے درست کرنے لگا جیسے ابھی ابھی کوئی بہت باوقار حرکت کی ہو۔ کچھ دیر بعد آئمہ اندر آئی اور حیدر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی وہ تتلی آئی تھی، میں نے اس کے پر مسل کر بھیج دیا۔ حیدر نے حیرت کا ڈرامہ کیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ میری گرل فرینڈ تھی، آئمہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ بیچاری۔ حیدر نے فوراً طنز کیا۔ کوئی بات نہیں، وہ چلی گئی تو کیا ہوا، دوسری آ جائے گی۔ کیوں؟
تم بھی تو کباڑ کا مال ہو، میری زندگی میں آئے ہو نا تو پھر۔ آئمہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ حیدر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ جب بھی وہ آئمہ کے ماضی اور اس کے بیوہ ہونے کے طعنے کے طور پر استعمال کرتا ہے تو کچھ لمحوں کے لیے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، مگر آئمہ زیادہ دیر خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے سر اٹھایا، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں نا، میں آپ کو کسی اور کی طرف دیکھنے بھی نہیں دوں گی، اور اگر میرے سامنے آپ نے اس طرح کی حرکتیں کی تو پھر اس کی خیر نہیں۔ وہ جو بھی ہو، حیدر نے بھویں اٹھائیں، یہ اچھی بات ہے۔ بریانی کی ٹرے خود بھی رکھنی ہے، کسی کو کھانے بھی نہیں دینی اور خود بھی نہیں چکھنی۔ آئمہ نے فوراً جواب دیا، بریانی کی ٹرے نہیں ہے، آپ کریلوں کا سالن ہے، لیکن ہاں اس کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ حیدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے؟ آئمہ نے فخر سے کہا۔ آپ ہر بات شروع ہی اس لیے کرتے ہیں کہ میں جواب دوں؟ حیدر نے سر جھٹکا۔ ایک دن تمہیں خاموش کروا دوں گا، وہ دن آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہوگا۔ حیدر نے اسے دیکھا اور پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا کہ شاید اس جنگ میں اسے اپنی توقع سے کئی زیادہ مزہ آنے لگا۔ حیدر نے آئمہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے نت نئے طریقے آزمانا شروع کر دیے۔ اسے اب یقین ہونے لگا تھا کہ اگر وہ خود آئمہ کو برداشت کرنا مشکل بنا دے گا تو ایک نہ ایک دن وہ تنگ آ کر خود ہی اس سے علیحدگی کا مطالبہ کر دے گی۔ اسی سوچ کے تحت اس نے گھر کے ملازم کو خاص ہدایت دی کہ کھانے میں صرف اس کی پسند کو ترجیح دی جائے اور مرچیں بھی خاصی تیز رکھی جائیں۔ دیکھو، کھانے میں مرچیں کم نہیں ہونی چاہیے، مجھے پھیکا کھانا بالکل پسند نہیں۔ ملازم نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ جی صاحب، حیدر نے اطمینان سے سوچا کہ اب دیکھتا ہوں محترمہ کتنے دن میری پسند کے کھانے برداشت کرتے ہیں۔ مگر شام کو جب کھانے لگا تو آئمہ نے خاموشی سے اپنی پلیٹ سامنے رکھی، ایک لقمہ لیا، آنکھوں میں پانی آ گیا، مگر اس نے نہ کوئی شکایت کی نہ کسی کو آواز دی، بس پاس رکھا پانی اٹھایا اور بڑے سکون سے پی لیا۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مرچیں زیادہ ہیں، آئمہ نے بالکل سنجیدگی سے جواب دیا۔ پتہ ہے، تو پھر کھانا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ آپ کے گھر کا کھانا ہے، آپ کی پسند کا ہے، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی پسند کتنی برداشت طلب ہے۔ حیدر نے دانت بھینچ لیے۔ یہ بھی کوئی جواب ہے؟ اگلے دن اس نے ایک اور حرکت کی، کبھی جان بوجھ کر اس کی ضروری چیز کسی اور جگہ رکھوا دیتا، کبھی اس کے لیے ایسا کام چھوڑ دیتا جسے معلوم ہوتا کہ آئمہ کو پسند نہیں ہوگا، کبھی باتوں باتوں میں ایسے تانے دے دیتا جیسے اسے یقین تھا کہ آئمہ فوراً غصے میں آ کر کوئی بڑا فیصلہ کرے گی، مگر آئمہ ہر بار اس کی چال کو کسی نہ کسی انداز میں ٹال دیتی۔ اگر وہ اسے تنگ کرتا تو وہ اسے مزید تنگ کر دیتی، اگر وہ طعنہ دیتا تو وہ ایسا جواب دیتی کہ حیدر کچھ دیر سوچتا رہ جاتا، اگر وہ اسے غصہ دلانے کی کوشش کرتا تو آئمہ کبھی ہنس کر بات بدل دیتی اور کبھی ایسا جملہ کہہ دیتی کہ حیدر کا اپنا غصہ ہی بے معنی لگنے لگتا۔ حیدر کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ آئمہ نے اس سے جان چھڑوانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ نہ خلا کی بات کرتی تھی، نہ طلاق کا مطالبہ کرتی تھی، نہ گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتی تھی۔ وہ بس حیدر کی ہر حرکت کا مقابلہ کرتی تھی اور اگلے دن پھر اسے گھر میں ایسے رہتی جیسے ہوا ہی کچھ نہ ہو۔ حیدر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کئی دنوں سے اسی مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ اس نے بیزاری سے فائل بند کی۔ ویسے بھی اسے لگتا تھا کہ کسی عورت کو اپنی زندگی سے نکالنے کے سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے زندگی اتنی مشکل کر دی جائے کہ وہ خود ہی جانے کا فیصلہ کر لے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ حیدر زمان اتنا برا آدمی بھی نہیں تھا کہ آئمہ پر واقعی ظلم کرتا۔ اس کے اندر غصہ تھا، انا تھی، ضد تھی، زبان بھی خاصی تلخ تھی، مگر وہ کسی عورت کو جان بوجھ کر اذیت دینے کی حد تک نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے وہ صرف باتوں میں طعنے دیتا، کبھی آئمہ کے ماضی کو چھیڑ دیتا، کبھی اپنی نام نہاد گرل فرینڈز کا ذکر کر دیتا، کبھی گھر کے معمولی معاملات کو مسئلہ بنا لیتا، مگر آئمہ ہر مرتبہ اس کے سامنے کھڑی رہتی۔ وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، وہ بھاگ نہیں رہی تھی، وہ شکایتیں لے کر کسی کے پاس نہیں جا رہی تھی، وہ بس مقابلہ کر رہی تھی، اور شاید یہی وہ بات تھی جس پر حیدر نے ابھی تک غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ آئمہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر آئمہ اپنی طرف سے اس کی زندگی سے نکلنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔
وہ اس جنگ کو ختم کرنے کی بجائے اسے کھیل کی طرح کھیل رہی تھی۔ حیدر نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اسے پہلی مرتبہ یہ خیال آیا کہ شاید مسئلہ آئمہ کا ضدی ہونا نہیں تھا، شاید اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ جس راستے سے اسے بھگانا چاہتا ہے، آئمہ نے وہ راستہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور حیدر زمان کے لیے اس سے زیادہ پریشان کن بات شاید کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ احمد بھی کئی بار حیدر کو سمجھا چکا تھا کہ اگر آئمہ کی اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے تو اسے اس کے سامنے ایک ایسا شوہر بننا ہوگا جس کے ساتھ کوئی بھی عورت رہنا پسند نہ کرے۔ دیکھو حیدر، کوئی بھی عورت کسی برے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم اسے برا بن کر دکھاؤ، اس سے خود احساس ہو جائے گا کہ شادی میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ خود ہی تمہاری زندگی سے نکل جائے گی۔ حیدر نے بیزاری سے احمد کو دیکھا۔ مسئلہ یہی ہے کہ میں برا بنوں کیسے؟ احمد نے کندھے اچکائے۔ کوئی ترکیب نکالو۔ کیا ترکیب نکالوں؟ میں نے اپنی زندگی میں وہ کام نہیں کیا جو تم مجھے اب کرنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ میں کسی عورت پر ظلم نہیں کر سکتا، اسے جان بوجھ کر تکلیف نہیں دے سکتا، اور نہ ہی اتنا گرا ہوا ہوں کہ اسے اذیت دے کر گھر سے نکالوں۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تو پھر اسے تنگ کرو۔ حیدر نے فوراً جواب دیا، وہ بھی کر کے دیکھ لیا، تو اسے نظر انداز کرو۔ وہ بھی کر کے دیکھ لیا، اپنی کوئی گرل فرینڈ بنا لو۔ حیدر نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ تجربہ بھی تمہارے سامنے ناکام ہو چکا ہے۔ احمد ہنس پڑا۔ تو پھر تمہارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ حیدر نے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ دیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں جتنا اسے اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں وہ اتنی آرام سے میری زندگی میں موجود رہتی ہے۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، پھر شاید مسئلہ وہ نہیں جو تم ہو۔ حیدر نے فوراً اسے گھورا۔ زیادہ فلسفی مت بنو۔ احمد نے مسکان دبا لی۔ میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ساری حکمت عملیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ حیدر نے بے بسی سے سانس لی۔ اس لڑکی والا آئیڈیا بھی بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ کسی دوسری عورت کو سامنے دے کر آئمہ بھڑک جائے گی اور شاید خود ہی اس رشتے سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لے گی، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ گرل فرینڈ تو گھر سے بھاگ گئی اور آئمہ پہلے سے زیادہ اطمینان کے ساتھ اسی گھر میں موجود رہی۔ حیدر نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا، آخر تمہیں میری زندگی سے جانا کیوں نہیں ہے؟ احمد نے فوراً پوچھا۔ کیا کہا؟ کچھ نہیں۔ مگر حیدر کے ذہن میں ایک ہی سوال مسلسل گردش کر رہا تھا۔ وہ آئمہ کو برا بن کر دکھانا چاہتا تھا، مگر جس حد تک برا بننا اسے آئمہ سے نجات دلوا سکتا تھا اس حد تک وہ بن ہی نہیں سکتا تھا، اور جو کچھ وہ کر سکتا تھا وہ آئمہ پر پہلے ہی آزما چکا تھا۔ مرچیں تیز کروانا، باتوں میں تانے دینا، اسے چھیڑنا، نظر انداز کرنا، دوسری لڑکی کا ڈرامہ کرنا، سب کچھ آزما لیا تھا اور نتیجہ ہر مرتبہ ایک ہی نکلتا۔ آئمہ وہی تھی، اپنی جگہ قائم، اپنی زبان کے ساتھ تیار، اور حیدر زمان کی تمام منصوبہ بندی کو ایک ایک کر کے ناکام کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار۔ اس رات بھی دونوں کے درمیان معمولی سی نوک جھوک سے شروع ہونے والی بات اچانک سنجیدہ لڑائی میں بدل گئی۔ حیدر کا غصہ بڑھتا گیا اور آخر کار اس نے پھر آئمہ کے ماضی کو نشانہ بنا لیا۔ تمہارا شوہر بھی لگتا ہے تم سے بہت ناخوش تھا، اس کی بھی جلدی موت آ گئی، شاید تمہارے ساتھ رہ کر موت ہی مانگتا ہوگا۔ آئمہ کا چہرہ ایک دم بدل گیا، اس کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ غصہ بھی اتر آیا۔ موت تو میں مانگ رہی ہوں آپ کے ساتھ رہ کر۔ حیدر نے تلخی سے اسے دیکھا۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ آئمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیدر کے اندر غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ لگتا ہے تم اپنی اوقات بھول گئی ہو، آج میں بھی دیکھتا ہوں تمہارے اندر کتنا دم ہے۔ اس رات غصے اور جذبات کی شدت میں حیدر نے آئمہ کو اپنے قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان شوہر بیوی کا وہ رشتہ قائم ہوا جس سے آئمہ پہلے ہی دل سے خوفزدہ تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی میں صرف دونوں کی بے ترتیب سانسیں سنائی دیتی رہیں، اور پھر رات بہت دیر بعد ختم ہوئی۔ جب سب کچھ گزر گیا تو حیدر کے اندر اچانک ایک شدید احساس جاگا۔ اسے معلوم ہوا کہ آئمہ اس بارے میں وہ نہیں تھی وہ اتنے عرصے سے سمجھتا آیا تھا۔ وہ چند لمحے بے یقین بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جس کو اتنے دنوں سے اس کے ماضی کے نام پر طعنے دیتا رہا تھا وہ دراصل گواری تھی۔ حیدر کے اندر شرمندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے آئمہ کی طرف دیکھا مگر وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ نہ کوئی بحث ہوئی، نہ کوئی طنزیہ جواب آیا، نہ آئمہ نے اسے کچھ کہا۔ یہ خاموشی حیدر کو پہلی مرتبہ بہت خوفناک محسوس ہوئی۔
صبح ہوئی تو حیدر کی آنکھ کھلی۔ آئمہ کی حالت دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ تپ رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور جسم شدید بخار میں جل رہا تھا۔ حیدر فوراً اس کے پاس پہنچا۔ آئمہ، آنکھیں کھولو۔ اس نے ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے تو وہ گھبرا گیا۔ اتنا تیز بخار! آئمہ نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر دوبارہ بند کر لیں۔ حیدر نے مزید دیر نہیں کی، اسے اٹھایا اور فوراً ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کچھ ضروری ٹیسٹ کرانے کے بعد حیدر کی طرف دیکھا۔ بخار بہت تیز ہے اور طبیعت کافی خراب ہے۔ ابھی کچھ گھنٹے یہاں رکھیں گے، آپ پریشان نہ ہوں مگر انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ حیدر خاموش کھڑا رہا۔ کئی گھنٹے وہ ہاسپٹل میں اس کے پاس بیٹھا رہا، کبھی پانی دیتا، کبھی ڈاکٹر کو بلاتا، کبھی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیتا اور کبھی بخار کم ہونے کا انتظار کرتا۔ جب ڈاکٹر نے اجازت دی تو وہ آئمہ کو واپس گھر لے آیا، مگر گھر آنے کے باوجود اس کا بخار کم نہیں ہوا۔ حیدر سارا وقت اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ کبھی ٹھنڈی پٹی اس کی پیشانی پر محسوس کرتا، کبھی پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگاتا، کبھی گھڑی دیکھتا اور پھر اس کی حالت دیکھ کر بے چین ہو جاتا۔ رات تک آئمہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ حیدر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں پہلی مرتبہ اپنے کہے ہوئے ہر دانے کی آواز گونج رہی تھی اور اب اس کے پاس آئمہ کو جواب دینے کے لیے کوئی جملہ نہیں تھا۔ رات کو 2 بج چکے تھے اور حیدر مسلسل آئمہ کے پاس بیٹھا اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور باہر گہری رات خاموشی سے پھیلی ہوئی تھی۔ حیدر ہر چند منٹ بعد اس کی پیشانی چھوتا اور پھر بھیگی ہوئی پٹی دوبارہ پانی میں بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھ دیتا۔ اچانک آئمہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی نگاہ سب سے پہلے حیدر کے چہرے پر پڑی اور اگلے ہی لمحے اس نے بے چینی سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ چھوڑیں مجھے، چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر اس میں جمع ہوا دکھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ کیا کیا میرے ساتھ؟ یہ کوئی طریقہ نہیں بھلا۔ آپ تو کہتے تھے کہ میں چھوڑ دوں گا، تو پھر یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ اس سے اچھا تو مجھے چھوڑ دیتے۔ حیدر کے چہرے پر بے بسی اتر آئی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے خود نہیں پتہ کیا ہو گیا تھا، میرے ساتھ نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ آئمہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ حیدر نے دوبارہ اس کی پیشانی پر ہاتھ محسوس کیا تو وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے تمہارا خیال رکھنے دو، تمہیں بہت تیز بخار ہے، لگتا ہے پھر سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا۔ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ مگر حیدر نے اس کی پیشانی چھو کر محسوس کیا کہ بخار پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ بستر کے پاس جھکا اور آئمہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ آئمہ گھبرا گئی۔ اس کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑا سکے۔ اسے لگا شاید حیدر پھر کوئی ایسی حرکت کرنے والا ہے جس سے وہ پہلے ہی خوفزدہ تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ پلیز میرے ساتھ ایسے نہیں کرو، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ حیدر نے اسے مضبوطی سے تھامے محسوس کیا مگر اس کی آواز میں پہلی بار غصے کی بجائے اطمینان تھا۔ ڈرو نہیں، مجھ پر بھروسہ کرو، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا۔ وہ اسے لے کر باتھ روم میں گیا اور شاور کھول دیا۔ ٹھنڈے پانی کی دھار دونوں پر پڑنے لگی۔ آئمہ پہلے تو گھبرا گئی مگر پھر اس کے جسم کو بخار کی تپش کے درمیان ٹھنڈے پانی کا لمس محسوس ہوا تو اس کی بے چینی کچھ کم ہونے لگی۔ حیدر خود بھی پانی میں بھیگ رہا تھا۔ اس نے آئمہ کو اپنے قریب محسوس کیا تاکہ وہ پھسل نہ جائے۔ آئمہ نے بے اختیار اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ اس لمحے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی ضد برقرار رکھ سکتی۔ وہ خاموشی سے حیدر کے سینے سے لگی رہی اور ٹھنڈا پانی اس کے جلتے ہوئے جسم پر گرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کی سانسیں پہلے کی نسبت ہموار ہونے لگیں۔ حیدر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب کچھ بہتر لگ رہا ہے۔ آئمہ نے جواب نہیں دیا مگر اس بار اس نے خود کو اس سے دور بھی نہیں کیا۔ حیدر اسے واپس کمرے میں لے آیا۔ اس نے تولیہ اٹھایا اور بڑی احتیاط سے اس کے بھیگے ہوئے بال خشک کرنے لگا۔ پھر الماری کھولی اور ایک صاف سوٹ نکال کر اس کے پاس رکھ دیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر جا رہا ہوں، کپڑے بدل لو، ادھر ہی بدل لینا، باتھ روم میں بھی گیلا ہے، کہیں پھسل نہ جانا۔
میں کمرے میں نہیں آؤں گا، آئمہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ حیدر فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ 5 منٹ بعد اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آئمہ، اندر سے دھیمی آواز آئی، آ جائیں۔ حیدر اندر آیا تو آئمہ کپڑے بدل چکی تھی۔ وہ ابھی بھی کمزور تھی اور بستر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ حیدر اس کے قریب آیا اور اس کی قمیض کا گلا دیکھا جو ذرا سا ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ لگانے کے بجائے اپنی قمیض کی آستین سے بہت احتیاط سے اس کا گلا درست کیا۔ پھر اس کی الجھی ہوئی لٹوں میں انگلیاں پھنسانے کی بجائے ہلکے سے برش پھیر کر بال سلجھانے لگا۔ آئمہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف محسوس رکھا ہوا تھا۔ حیدر نے اسے اٹھایا اور احتیاط سے اس کے پاس رکھ دیا، پھر اسے سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ اب آرام کرو۔ آئمہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ حیدر خود بھی کپڑے بدل کر واپس آیا تو اس نے دوبارہ آئمہ کی پیشانی پر ہاتھ محسوس کیا۔ بخار پہلے سے کچھ کم تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار سکون کی ہلکی سی لہر آئی۔ آئمہ کی سانسیں اب پرسکون تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ حیدر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ رات کی اس آخری پہر میں کمرے کی خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ حیدر نے بہت آہستگی سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور دل ہی دل میں صرف اتنا سوچا کہ کاش وہ اس لڑکی کو سمجھنے میں اتنی دیر نہ لگاتا۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ آئمہ کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اسے اپنے جسم میں گزشتہ رات والی تپش محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے حیرت سے اپنی پیشانی پر ہاتھ محسوس کیا تو بخار بالکل اتر چکا تھا۔ جسم میں ابھی ہلکی سی کمزوری ضرور تھی، مگر طبیعت پہلے سے کہیں بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی تو دیکھا حیدر بالکل اس کے قریب سو رہا تھا۔ شاید رات بھر اس کی طبیعت دیکھتے دیکھتے وہیں سو گیا تھا۔ آئمہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اٹھ گئی۔ وہ باتھ روم میں گئی، منہ دھویا، کچھ دیر آئینے کے سامنے کھڑی رہی، پھر خود کو سنبھال کر باہر آ گئی۔ تب تک حیدر بھی جاگ چکا تھا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور آئمہ کے قریب آ گیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس کی پیشانی پر ہاتھ محسوس کیا تاکہ بخار دوبارہ تو نہیں چڑھ گیا۔ آئمہ نے اچانک آنکھیں بند کر لیں۔ حیدر کا ہاتھ وہیں رکھا رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ مجھے چھوتا ہوں تو ڈر کیوں جاتی ہو؟ آئمہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ جو آپ نے کیا ہے اس کے بعد ڈروں گی نہیں تو اور کیا کروں گی؟ حیدر کے چہرے پر شرمندگی اتر آئی۔ مجھے معاف کر دو۔ آئمہ کچھ لمحے سے دیکھتی رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، ٹھیک ہے، معاف کر دیا۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی آسانی سے؟ معاف کرنا آسان ہے، بھول جانا شاید اتنا آسان نہ ہو۔ حیدر کی نظریں جھک گئیں۔ اگر تم مجھے حق دو تو میں تم سے اتنی محبت کروں گا کہ تم یہ سب کچھ بھول جاؤ گی۔ آئمہ خاموش رہی۔ حیدر نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر ایک ایسی بات پوچھ لی جو کل رات سے اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہاری تو پہلے شادی ہوئی تھی، تم اس شخص کے ساتھ رہتی بھی تھی، اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ تم نے مجھے پہلے کبھی کچھ کیوں نہیں بتایا؟ آئمہ کی آنکھوں میں ایک دم پرانی تکلیف اتر آئی۔ وہ شخص اس قابل نہیں تھا حیدر، وہ نامرد تھا، اسی لیے غصہ کرتا تھا۔ حیدر خاموش ہو گیا۔ آئمہ نے نظریں جھکا لیں۔ وہ ہمیشہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اس کی پہلی بیوی کے ساتھ بھی اس کا یہی رویہ تھا اور میرے ساتھ بھی۔ شاید میں نے بھی کسی لمحے سے دل سے بد دعا دی تھی، شاید اسی لیے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ حیدر نے حیرت سے دیکھا۔ اسے اچانک اپنے بہت سے رویے یاد آنے لگے۔ تو جب میں پہلے دن تمہارے قریب آنے لگا تھا اور تم نے مجھے دھکا دے دیا تھا، اس وقت بھی تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ کر سکو؟ آئمہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس وقت میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ حیدر کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ اس وقت تمہارے اندر اس کے لیے محبت بھی نہیں ہوگی۔ آئمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیدر نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا مگر اس بار رک گیا۔ لیکن اب میرے لیے محبت کی گنجائش نکالو۔ آئمہ نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ حیدر کی آواز میں آج وہ غرور نہیں تھا جس سے وہ اسے ہمیشہ پہچانتی آئی تھی۔ مجھے تمہاری ہمت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ تم مجھے ایک موقع دو۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے بہت کوشش کی، تمہیں تنگ کیا، تمہیں طعنے دیے، تمہیں تکلیف پہنچائی، مگر تم نے کبھی میری زندگی سے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا،
میں ہی غلط تھا، مجھے لگا تھا تم میری زندگی میں زبردستی آئی ہو۔ پھر مجھے یہ سمجھنے میں بھی دیر لگ گئی کہ شاید میں خود تمہیں اپنی زندگی سے نکالنا نہیں چاہتا تھا، بس اپنی ضد کو محبت سمجھنے میں وقت لگ گیا۔ آئمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حیدر نے دھیمی آواز میں کہا، بس مجھے معاف کر دو اس بار دل سے۔ آئمہ نے کچھ دیر سے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے حیدر، معاف کر دیا۔ حیدر کے چہرے پر پہلی مرتبہ اطمینان کی آوازیں جھلک آئی، مگر اس صبح دونوں کے درمیان صرف معافی کا ایک جملہ نہیں بدلا تھا، ان کے رشتے کی سمت بدلنے لگی تھی۔ اب پہلی مرتبہ حیدر اسے اپنی زندگی سے نکالنے کی بجائے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ رہا تھا۔ حیدر نے آئمہ کی طبیعت کچھ سنبھلنے کے باوجود اصرار کیا کہ دوبارہ ڈاکٹر کو دکھا کر ہی گھر جائیں گے۔ وہ اسے ساتھ لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ معائنہ کیا اور اطمینان سے کہا کہ اب بخار نہیں ہے، مگر جسم اب بھی کمزور ہے، اس لیے دوائی 2-3 دن باقاعدگی سے کھانی ہوگی اور آرام بھی بہت ضروری ہے۔ حیدر نے سر ہلا کر تمام ہدایات یاد رکھیں۔ ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا گھر جانے کی بجائے ایک پھلوں کی دکان پر رک گیا۔ اس نے سیب، کیلا، مالٹے اور کچھ دوسرے پھل خریدے۔ آئمہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی مگر کچھ نہیں کہا۔ گھر پہنچ کر حیدر نے پھل میز پر رکھے اور دوائیوں کا پیکٹ بھی ایک طرف رکھ دیا۔ آئمہ نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، آپ جس طرح میرا خیال رکھ رہے ہیں نا، آج تک کسی نے میرا ایسے خیال نہیں رکھا۔ جو خیال رکھنے والے تھے وہ بہت جلد دنیا سے چلے گئے، اور میرے پہلے شوہر نے تو کبھی اس طرح میری فکر بھی نہیں کی۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ حیدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا، یہ تو میرا کام ہے، لیکن مجھے اچھا تب لگے گا جب تم پہلے والی آئمہ بنو گی، مجھ سے بدتمیزی کرو گی، منہ پھاڑ کر جواب دو گی اور ہر بات پر مجھ سے لڑو گی۔ وہ والی آئمہ واپس آ جائے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ آئمہ کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی۔ ہاں، اوپر سے تو کہتے رہیں گے کہ اچھا لگ رہا ہے، پھر بعد میں مجھ سے بدلہ لینے آ جائیں گے کہ دیکھو اب تم نے بدتمیزی کی ہے۔ حیدر نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے۔ ارے معاف کر دو نا، پوری زندگی جتاتی رہوگی کیا؟ آئمہ نے شرارتی انداز میں اسے دیکھا۔ اور کیا آپ نے خود کہا ہے پہلے والی بنو، تو اب میں ساری زندگی جتاؤں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ حیدر نے مصنوعی ناراضگی سے اسے گھورا۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری زبان پہلے بھی بہت لمبی تھی اور اب تو لگتا ہے مزید لمبی ہو گئی ہے۔ آئمہ نے فوراً جواب دیا، آپ کا قد بھی تو بہت لمبا ہے، کوئی تو چیز برابر ہونی چاہیے۔ حیدر ہنس پڑا۔ اچھا، اب پھر شروع ہو گئی تمہاری بدتمیزیاں؟ آپ نے خود فرمائش کی تھی، میں نے اتنی بھی نہیں کی تھی کہ تم مجھے روزانہ ذلیل کرنا شروع کر دو۔ آپ کو ذلیل ہونے کی عادت ڈالنی پڑے گی اور تمہیں شوہر کی عزت کرنے کی۔ آپ پہلے شوہر بننے کی قابل تو ثابت ہو۔ حیدر نے آنکھیں پھیلائیں۔ بس 2 دن پہلے بخار تھا اور آج دوبارہ میرے مقابلے میں کھڑی ہو گئی ہو۔ آئمہ بھی ہنسنے لگی۔ آپ نے خود کہا تھا کہ پہلے والی آئمہ بنو۔ حیدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، غلطی ہو گئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ پرانی آئمہ کے ساتھ پوری کی پوری زبان بھی واپس آ جائے گی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کمرے میں کافی دنوں بعد ایسی بے فکری والی ہنسی گونجی تھی جس میں کوئی تلخی نہیں تھی۔ دونوں کو خود ہی محسوس ہوا کہ وہ واقعی اپنے پرانے انداز میں واپس آ گئے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار ان کی نوک جھوک کے پیچھے ناراضگی نہیں بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت چھپی ہوئی تھی۔ مگر اچانک آئمہ کی ہنسی رک گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حیدر نے فوراً اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ آئمہ نے نظریں جھکا لیں اور آنسو روکنے کی کوشش کی۔ حیدر اس کے قریب آیا۔ بس اب رونا نہیں ہے۔ آئمہ نے کچھ نہیں کہا۔ حیدر نے نرم لہجے میں کہا، میں ہوں نا ساتھ، اب تمہیں ہر بات اکیلے برداشت نہیں کرنی۔ آئمہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ حیدر نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا، اور ہاں، اگر رونا ہی ہے تو پہلے مجھے بتانا، میں ٹیشو لے کر آ جاؤں گا۔ تمہیں میری قمیض خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئمہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کے باوجود ہونٹوں پر مسکان آ گئی۔ آپ واقعی کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ حیدر نے مسکرا کر جواب دیا، تم ساتھ ہو تو ضرورت بھی نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے اور گھر کا ماحول بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ حیدر کے ماں باپ نے بھی یہ تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ وہ دونوں اکثر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے دیکھتے تو ان کے چہروں پر بے اختیار مسکان آ جاتی۔ ایک شام کھانے کی میز پر حیدر کی والدہ نے دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو حیرت سے بولی، ہم تو پہلے دن سے حیران ہیں کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو اتنی جلدی کیسے قبول کر لیا۔
پہلے ہی دن سے ایک ساتھ ہنستے کھیلتے اور مسکراتے رہتے ہو۔ حیدر نے فوراً آئمہ کی طرف دیکھا اور ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ امی، پہلے دن اگر آپ ہمیں دیکھ لیتی تو شاید یہ بات کبھی نہ کہتی۔ آئمہ نے فوراً اسے گھورا۔ بالکل، پہلے دن تو یہ صاحب مجھے دیکھ کر ایسے منہ بنا رہے تھے جیسے میں ان کے گھر نہیں بلکہ ان کی کمپنی خریدنے آئی ہوں۔ حیدر کے والد بھی ہنس پڑے، لیکن اب تو دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ حیدر نے مسکرا کر آئمہ کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے بھی ہیں تو بہت ہے۔ آئمہ نے فوراً نظریں جھکا لی، مگر اس کے ہونٹوں پر چھپی مسکان حیدر سے نہ چھپ سکی۔ گھر کے بڑے ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ انہیں یہ دیکھ کر سکون ملتا تھا کہ جو رشتہ ابتدا میں انہیں مشکل دکھائی دے رہا تھا وہ اب ہنسی خوشی میں بدل رہا تھا۔ ایک دن شام کو حیدر اور آئمہ لان میں بیٹھے تھے۔ موسم خوشگوار تھا اور ہلکی ہوا درختوں کے پتوں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ حیدر کافی دیر سے کسی بات کے بارے میں سوچ رہا تھا، پھر اچانک آئمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ تم نے ایک دن مجھے جو کہا تھا پرامر، اس کا کیا مطلب ہے؟ آئمہ نے فوراً نظریں چرا لیں۔ رہنے دیں، اب اس کا مطلب جان کر آپ کیا کریں گے؟ نہیں، مجھے جاننا ہے۔ آئمہ نے کچھ لمحے سے دیکھا، پھر سنجیدہ چہرے بنا کر بولی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دفعہ ہو جاؤ، جا کے کہیں بیٹھو۔ حیدر نے فوراً آنکھیں پھیلا دی۔ توبہ توبہ، تم نے اپنے شوہر کو ایسے بولا تھا؟ آئمہ ہنس پڑی۔ دیکھا، آپ خود کہہ رہے تھے نا کہ جب غصہ آئے تو پہلے والی آئمہ بن جایا کرو۔ حیدر بھی ہنسنے لگا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، جب تم غصے میں پنجابی بولتی ہو نا تو بہت فنی لگتی ہو۔ آئمہ نے اسے گھورا۔ فنی؟ ہاں، خاص طور پر اس دن جب تم نے اس لڑکی کے ساتھ جو کیا تھا۔ آئمہ کے چہرے پر فوراً شرارتی مسکان آ گئی۔ حیدر ہنستے ہوئے بولا، تم نے اس لڑکی کا سر ایسے گھمایا تھا جیسے مکھن بنانے کے لیے چمچ گھمایا جاتا ہے۔ آئمہ نے کہکا لگا دیا۔ وہ آپ کی گرل فرینڈ بن کر آئی تھی۔ حیدر نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں تھی۔ تو پھر کون تھی؟ کوئی نہیں، میں نے تو اسے ایسے ہی بھیجا تھا۔ آئمہ نے بھویں اٹھائیں۔ میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ آپ کا اسے کوئی رشتہ تھا؟ حیدر نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ تو پھر کیا کہہ رہی تھی؟ آئمہ نے فخر سے کہا، بس یہ کہ میری دہشت تو ہے آپ کے اوپر۔ حیدر نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر زور سے ہنس پڑا۔ اور کیا، تم تو پوری کی پوری دہشت گرد لگتی ہو مجھے۔ آئمہ نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ اچھا، بالکل، مگر ایک ایسی دہشت گرد جس سے ڈرنے کا بھی دل کرتا ہے اور جس کے بغیر گھر بھی خالی خالی لگتا ہے۔ آئمہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کے چہرے پر نرم سی مسکان پھیل گئی۔ آپ بھی نا، بات کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں لے جاتے ہیں؟ حیدر نے مسکرا کر کہا، تم ساتھ بیٹھو تو بات خود ہی راستہ بدل لیتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے اور اندر بیٹھے حیدر کے ماں باپ دور سے انہیں دیکھ کر پھر ایک دوسرے کی طرف مسکرا رہے تھے۔ انہیں واقعی حیرت تھی کہ یہ دونوں اتنی جلدی کیسے بدل گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان دونوں کی کہانی میں محبت کا آغاز ہی نوک جھوک اور ضد کے بیچ سے ہوا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی، پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اور کمرے کی مدھم روشنی میں آئمہ اور حیدر ایک ہی بستر پر ایک دوسرے کے قریب لیٹے ہوئے تھے۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور باہر چاندنی لان کے فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ آئمہ کروٹ لے کر حیدر کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ حیدر بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکان اپنے ہونٹوں پر سجائے ہوئے تھا۔ اتنی دیر سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا، سوچ رہا ہوں کہ میری بیوی اتنی خوبصورت کب سے ہو گئی۔ آئمہ نے فوراً آنکھیں سکیڑ لیں۔ کب سے؟ یعنی پہلے خوبصورت نہیں تھی؟ میں نے یہ کب کہا؟ آپ نے ابھی کہا کہ کب سے ہو گئی، اس کا مطلب پہلے نہیں تھی۔ حیدر ہنس پڑا۔ تمہیں ہر بات میں اعتراض نکالنا آتا ہے اور آپ کو ہر بات میں پھنسانا آتا ہے۔ حیدر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی انگلیاں تھام لی۔ اچھا، پھر تم ہی بتاؤ کہ میری بیوی کب سے اتنی خوبصورت ہے؟ آئمہ نے چند لمحے سے دیکھا۔ جب سے آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے۔ حیدر کی مسکان گہری ہو گئی۔ یہ جواب مجھے پسند آیا۔ آئمہ نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لیں۔ آپ کو میری ہر بات پسند آتی ہے جب آپ کا موڈ اچھا ہو؟ نہیں، مجھے تمہاری ہر بات پسند آتی ہے، موڈ اچھا ہو یا خراب۔ جھوٹ، قسم سے؟ آئمہ ہلکا سا ہنس دی۔ حیدر نے اس کے چہرے پر آتے ہوئے بالوں کو ایک لٹ آہستگی سے پیچھے کی۔ آج بہت خوش لگ رہی ہو، آئمہ نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی واقعی میری اپنی ہے۔ حیدر کی نگاہوں میں نرمی اتر آئی۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اس زندگی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آئمہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے اس کے قریب ہو گئی۔ حیدر نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کمرے میں پھر خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی خالی نہیں تھی، اس میں دونوں کی سانسوں کی ہلکی سی آواز تھی۔
دلوں کی دھڑکن تھی اور ایک دوسرے کے قریب ہونے کا اطمینان تھا۔ آئمہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ حیدر، آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا کہ زندگی اچانک بدل جائے گی؟ حیدر نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پہلے لگتا تھا، اب نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب میرے پاس تم ہو۔ آئمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ جملہ آپ نے پہلے سے تیار کیا تھا نا؟ بالکل نہیں، پھر اتنا اچھا کیسے بول لیا؟ بیوی کو خوش رکھنے کے لیے شوہر کو تھوڑا بہت ذہین ہونا پڑتا ہے۔ آئمہ ہنس پڑی۔ آپ ذہین ہیں؟ بہت زیادہ۔ اچھا، پھر یہ بتائیں کہ میں اس وقت کیا سوچ رہی ہوں؟ حیدر نے بنا کسی جھجک کے جواب دیا۔ یہی کہ تمہارا شوہر دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی ہے۔ آئمہ نے فوراً اس کے سینے پر ہلکے سے مکہ مارا۔ غلط۔ پھر یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنا خود پسند انسان مجھے کہاں سے مل گیا؟ تم نے خود پسند کیا تھا؟ میں نے کب کیا تھا؟ جب تم نے مجھے اپنا شوہر مان لیا تھا۔ آئمہ مسکرا دی۔ آپ بھی نا؟ حیدر نے اس کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ ایک بات کہوں؟ کہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ کیسے؟ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، کبھی ناراض ہوتے ہوئے۔ آئمہ نے آہستہ سے کہا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ حیدر نے اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ آئمہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ لمحے دونوں تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آئمہ نے آہستہ سے کہا۔ اگر میں کبھی بہت زیادہ بولنے لگوں تو میں سنوں گا۔ اگر میں بہت زیادہ ضد کروں تو میں منا لوں گا۔ اگر میں آپ سے ناراض ہو جاؤں تو میں تمہیں ہنسا دوں گا۔ اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو، حیدر نے مسکرا کر کہا، تو تم مجھے منا لینا۔ آئمہ نے شرارتی انداز میں کہا۔ میں کیوں مناؤں گی؟ کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بہت آہستگی سے بولی۔ ہاں، کرتی ہوں۔ حیدر کے چہرے پر ایسی مسکان آئی جیسے اسے دنیا کی سب سے قیمتی بات مل گئی ہو۔ دوبارہ کہو۔ نہیں، بس ایک بار۔ نہیں۔ آئمہ۔ حیدر، پلیز۔ آئمہ ہنس دی۔ اچھا، محبت کرتی ہوں آپ سے، بہت زیادہ۔ حیدر نے اسے مزید قریب کر لیا۔ اب میری باری ہے۔ کیا؟ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ شاید لفظ کم پڑ جائیں۔ آئمہ نے آنکھیں بند کر لیں، اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ باہر رات مزید گہری ہو رہی تھی۔ چاند آسمان پر خاموشی سے روشن تھا اور گھر کے تمام روشنیاں ایک ایک کر کے بجھ چکی تھی، مگر اس کمرے میں ایک نرم سی روشنی اب بھی باقی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب لیٹے ہوئے مستقبل کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے، کبھی چھیڑتے، کبھی خاموش ہو جاتے اور کبھی صرف ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے۔ آئمہ نے کچھ دیر بعد دھیمی آواز میں کہا۔ حیدر، اگر زندگی دوبارہ شروع کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا چاہیں گے؟ حیدر نے فوراً جواب دیا، بس یہی زندگی، یہی گھر، یہی تم۔ آئمہ نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر میں بھی یہی چاہوں گی۔ حیدر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر طے رہا۔ کیا؟ کہ ہم دونوں مل کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے۔ آئمہ نے دھیمی ہنسی کے ساتھ کہا، اور اگر میں نے اسے خوبصورت بنانے کی بجائے مشکل بنا دیا تو میں تمہارے ساتھ مشکل بھی گزار لوں گا۔ آئمہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ پکا وعدہ؟ پکا وعدہ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ اس رات ان کے درمیان کسی بڑے وعدے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں صرف یہ معلوم تھا کہ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے، صرف دوسرے کی خوشی میں خوش، ایک دوسرے کی پریشانی میں شریک، ایک دوسرے کے خوابوں کے ساتھی۔ اور شاید خوشگوار زندگی کا مطلب بھی یہی تھا کہ انسان کو ایسا مل جائے جس کے ساتھ خاموشی بھی خوبصورت لگے اور ہنسی بھی۔ آئمہ نے آنکھیں بند کی اور سکون سے اس کے قریب ہو گئی۔ حیدر نے آہستہ سے کہا، گڈ نائٹ میری بیوی۔ آئمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گڈ نائٹ ہسبینڈ۔ رات خاموشی سے گزر گئی اور صبح جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو دونوں اسی سکون کے ساتھ سو رہے تھے جس سکون کی انہیں مدتوں سے تلاش تھی۔ ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بس اب ان کی زندگی کا وہ باب شروع ہو چکا تھا جس میں دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے والے تھے، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے۔